کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس زمین پر ایک ایسی دیوار بھی موجود ہے جو ہزاروں سال سے قائم ہے، اور اس دیوار کے پیچھے ایک ایسی قوم قید ہے، جب وہ نکلے گی تو پوری دنیا ہل کر رہ جائے گی۔ یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں، بلکہ یہ قرآن پاک کا ایک سچا واقعہ ہے۔ یہ ایک ایسی دیوار ہے کہ جسے اللہ کے ایک برگزیدہ بندے نے بنایا تھا، اور جس کے پیچھے ایک قوم قید ہے جسے یاجوج و ماجوج کہا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ دیوار کہاں ہے، اور آخر کس نے بنائی تھی، اور کیا وہ وقت قریب آ چکا ہے کہ جب یہ دیوار ٹوٹ جائے گی؟ یہ وہی سوال تھا جو کبھی مکہ کے سرداروں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، اور جس کے جواب میں سورۃ الکہف نازل ہوئی، تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ علم، طاقت اور ایمان سب کا سرچشمہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ دوستو، مکہ کی گلیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام تیزی سے پھیل رہی تھی۔ رحمت و انصاف کی باتیں لوگوں کے دلوں میں گھر کر رہی تھیں۔ ہر دن کوئی نہ کوئی ایمان کی روشنی کو قبول کر لیتا تھا، مگر یہ منظر قریش کے سرداروں کے لیے برداشت سے باہر تھا۔ وہ اپنی بڑائی، اپنے معبودوں اور اپنے اقتدار کے زوال سے خوف زدہ تھے۔ چنانچہ وہ اکٹھے ہوئے اور آپس میں مشورے کرنے کے بعد آخر کار وہ مدینہ کے یہودی علماء کے پاس جا پہنچے، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، آسمانی علم رکھتے تھے۔ تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ یہودیوں نے ان سے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی نبی ہیں تو ان سے 3 سوال کرو۔ اگر وہ ان کا صحیح جواب دے دیں تو یقین جان لو کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا، وہ شخص کون تھا جو زمین کے مشرق و مغرب تک جا پہنچا، جسے ذوالقرنین کہا جاتا ہے؟ یہ سوال بظاہر ایک تاریخ کا قصہ معلوم ہوتا تھا، مگر حقیقت میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا امتحان تھا، اور اللہ نے چاہا کہ جواب بھی ایسا ہو جو نہ صرف حقیقت بیان کرے بلکہ ایمان والوں کے لیے نصیحت بھی بن جائے۔ یوں ذوالقرنین کی یہ غیر معمولی داستان قرآن مجید میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی گئی۔ جب اہل مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا تو قرآن کریم نے ان کے جواب میں ایک ایسا کردار پیش کیا کہ جس میں طاقت بھی تھی، علم بھی، اور ایمان بھی، مگر غرور نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ یعنی ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا اور ہر چیز کا راستہ سکھا دیا۔ دوستو، ذوالقرنین صرف ایک فاتح نہیں تھے، بلکہ ایک عادل، منصف اور اللہ پر یقین رکھنے والے حکمران تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اصل بادشاہی انسان کی نہیں، اللہ کی عطا کردہ ہوتی ہے۔ تفسیر طبری میں آتا ہے کہ ذوالقرنین نے زمین کے مشرق و مغرب تک سفر کیا، جہاں وہ جس قوم کے پاس پہنچتے انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کرتے اور انہیں اللہ کی توحید کی دعوت دیتے۔ تفسیر ابن کثیر بیان کرتی ہے کہ وہ نہ کسی قوم پر ظلم کرتے اور نہ اللہ کی دی ہوئی طاقت پر فخر کرتے تھے۔ ان کی سلطنت کی بنیاد ایمان، علم اور عدل پر قائم تھی۔ اور پھر ایک دن وہ اپنے مشن پر روانہ ہوئے، ایک ایسے سفر پر جو دنیا کے کناروں تک جا پہنچا۔ سب سے پہلے وہ مغرب کی سمت روانہ ہوئے۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچے تو انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کیچڑ والے چشمے میں ڈوب رہے ہیں، یعنی دنیا کے اس حصے میں جہاں زمین نرم اور گیلی تھی، جہاں سورج کے ڈھلنے کا منظر ایسا لگتا تھا گویا وہ زمین میں اتر رہا ہو۔ وہاں ایک قوم آباد تھی۔ اللہ نے ذوالقرنین کو اختیار دیا کہ اگر چاہیں تو اس قوم کے ظالموں کو سزا دیں اور اگر چاہیں تو ان پر نرمی کریں، مگر ذوالقرنین نے عدل کا راستہ اختیار کیا، ظالموں کو ظلم سے روکا اور مظلوموں کو تحفظ فراہم کیا۔ اس کے بعد پھر ذوالقرنین مشرق کی جانب روانہ ہوئے۔ تفسیر قرطبی میں آتا ہے کہ وہاں کے لوگ ایسے مقام پر رہتے تھے جہاں سورج کے سامنے کوئی سایہ نہ تھا، نہ درخت، نہ پہاڑ، یعنی وہ فطرت کے عین قریب ایک سادہ قوم تھی۔
ذوالقرنین وہاں بھی ایمان اور عدل کا پیغام دے کر آگے بڑھ گئے۔ ان کا ہر قدم اللہ کے حکم کے مطابق تھا اور ہر سفر انہیں اس انجام کے قریب لا رہا تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا تھا۔ اور پھر ذوالقرنین اپنے سفر میں ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں دو اونچے اونچے پہاڑ ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ قرآن اس منظر کو یوں بیان کرتا ہے، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا۔ یعنی جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو ایک ایسی قوم ملی جو بات سمجھنے میں بھی دشواری محسوس کرتی تھی۔ وہ لوگ اشاروں کی زبان میں بات کرتے تھے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو ان کی زبان سمجھنے کی صلاحیت عطا کی تھی، یا پھر ان کے درمیان کوئی ترجمان موجود تھا۔ ان لوگوں نے جب ذوالقرنین کو دیکھا تو فریاد کی کہ اے ذوالقرنین، ان دونوں پہاڑوں کے پیچھے یاجوج و ماجوج کی قوم رہتی ہے۔ انہیں جب بھی موقع ملتا ہے دونوں پہاڑوں کے درمیان راستے سے ہماری طرف آ جاتے ہیں اور قتل و غارت گری کرتے ہیں اور لوٹ کھسوٹ کے بعد پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ تو کیا آپ ہم سے معاوضہ لے کر ہمارے اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ کھڑی کر سکتے ہیں؟ قرآن مجید اس سفر کی منظر کشی کرتے ہوئے بیان فرماتا ہے، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد کرنے والے ہیں، تو کیا ہم تیرے لیے کچھ آمدنی طے کر دیں اس شرط پر کہ تو ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے؟ قوم کی یہ بات سن کر ذوالقرنین نے ایک ایسا جواب دیا کہ جس نے ہمیشہ کے لیے ان کی شان کو واضح کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے میرے رب نے جو طاقت دی ہے وہ تمہارے معاوضے سے بہت بہتر ہے، بس تم لوگ اپنی جسمانی طاقت سے میری مدد کرو تاکہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک موٹی اور مضبوط دیوار بنا دوں۔ چنانچہ ذوالقرنین نے پہاڑوں کے دونوں کناروں کے درمیان لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لانے کا حکم دیا۔ لوگ قطار در قطار وہ بھاری بھاری ٹکڑے اٹھا کر لاتے اور ذوالقرنین خود ان کے درمیان موجود رہتے اور ان کی رہنمائی کرتے۔ جب دونوں پہاڑوں کا خلا ان لوہے کے ٹکڑوں سے بھر گیا تو انہوں نے کہا کہ اب آگ کو تیز کرو، یہاں تک کہ لوہا سرخ انگاروں کی طرح دہکنے لگے۔ جلتی ہوئی آگ کی لپیٹیں آسمان کو چھونے لگیں۔ پہاڑوں کے بیچ وہ لوہا اتنا سرخ ہو گیا کہ پوری وادی روشنی سے بھر گئی۔ ادھر دوسری طرف پگھلا ہوا تانبا تیار کیا جا رہا تھا۔ جب وہ بالکل مایا شکل میں آ گیا تو ذوالقرنین نے حکم دیا کہ اب اسے لاؤ تاکہ میں اسے اس دہکتے ہوئے لوہے پر بہا دوں۔ یوں پگھلا ہوا تانبا اس سرخ لوہے کے اوپر ڈالا گیا۔ وہ تانبا اندر جذب ہوتا گیا اور خلا بھرتا گیا، اور تھوڑی ہی دیر میں پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی ہو گئی جو موٹی، چکنی اور اتنی بلند تھی کہ نہ اس پر چڑھا جا سکتا تھا اور نہ ہی اس میں سوراخ کیا جا سکتا تھا۔ قرآن بیان کرتا ہے، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا۔ یعنی یاجوج و ماجوج نہ اس پر چڑھ سکے اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکے۔ لیکن سوچنے کی بات دوستو یہ ہے کہ اتنی بلندی پر لوہا کیسے دہکایا گیا، اتنی مقدار میں تانبا وہاں تک کیسے پہنچایا گیا، اور جب سب کچھ آگ بن چکا تھا تو لوگ اس کے قریب جا کر کیسے کام کرتے رہے؟ یہ سب تفصیلات آج کوئی نہیں جانتا۔ یہ وہ راز ہے کہ جسے صرف اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے۔ ہم آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی حیران ہیں کہ وہ دیوار کیسے بنی ہوگی اور کتنے دنوں میں مکمل ہوئی ہوگی۔ مگر ایک بات تو واضح ہے کہ ذوالقرنین محض حکم دینے والا بادشاہ نہیں تھا، بلکہ خود کام کرنے والا، اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا رہنے والا اور اپنے ہاتھوں سے تعمیر میں شریک رہنے والا بندہ مومن تھا۔ ذوالقرنین نے دیوار کی تعمیر مکمل کی تو نہ فخر کیا نہ اپنی طاقت پر ناز۔
بس اتنا کہا، ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ تو دوستو، یہ کتنا خوبصورت سبق ہے کہ طاقت، علم اور اختیار کے باوجود سر جھکا دینا۔ ذوالقرنین جانتے تھے کہ یہ کارنامہ ان کی قابلیت سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل سے ممکن ہوا ہے۔ پھر انہوں نے ایک ایسی بات کہی کہ جس نے آنے والی نسلوں کے دلوں میں بھی سوال جگا دیا۔ فرمایا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو یہ دیوار زمین کے برابر کر دی جائے گی۔ ذوالقرنین کی یہ بات ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ساری دنیا کی بادشاہت بھی مل جائے تب بھی دل میں آخرت کی فکر باقی رہنی چاہیے، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے اور ہمیشہ رہنے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اور دوستو، وہ لمحہ آج تک ایک راز ہے، کیا وہ وعدہ قریب ہے؟ کیا یہ دیوار آج بھی موجود ہے؟ اور جب یہ دیوار ٹوٹے گی تو اس وقت دنیا پر کیا گزر رہی ہوگی؟ دوستو، ذوالقرنین نے تو یہ دیوار انسانیت کے تحفظ کے لیے بنائی تھی، لیکن کیا کبھی آپ نے بھی اپنی زندگی میں کسی برائی، کمزوری یا آزمائش کے خلاف ایسی دیوار کھڑی کی ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں، شاید آپ کا تجربہ کسی اور کے ایمان کا سہارا بن جائے۔ اور یہ سوال ابھی بھی باقی ہے کہ جب وہ دیوار ٹوٹے گی تو زمین پر کون سا طوفان برپا ہوگا، اور یاجوج و ماجوج کیا واقعی اسی دیوار کے پیچھے ہیں؟ اس راز کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کا پارٹ 2 ضرور دیکھیے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل میں یقین کی روشنی جگائی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اس چینل با مقصد کہانیاں کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، کیونکہ ہر کہانی ایک نیا سبق لے کر آتی ہے۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔